اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ والنہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو، یا محمدا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محاذ پہ بھیجا۔ امام واقعی نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے، پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے۔ تو حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا، سنیے وہ نعرہ کیا تھا، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل، اے محمد اے محمد، اے اللہ کی مدد آ جائیے، اے اللہ کی مدد آ جائیے۔ تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت کعب ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نعرہ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمدا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ جانتے جب لاشیں کٹے پڑے تھے، جب گھوڑے کربلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوڑ چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کیا تھا، اس کو بھی البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے۔ تو حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہے تھے یا محمدا ہو یا محمدا ہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء، ھذا حسین بالعرا ہو، مزمل بالدما ہو، مقطع الاعضاء، یا محمدا ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سامعین حضرات، ایک کلپ سنا میں نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ اس میں فرما رہے تھے کہ یا محمد کہنا پوری امت کا معمول رہا۔ اب میں سوال کروں گا علماء بریلویت سے، ایسے علماء جو سنجیدہ ہیں، کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو احمد رضا خان کے مسلک کا، عقائد کا پابند کیا جائے۔ کیوں کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، کتاب کا نام شرح مسلم ہے، اس کا لکھنے والا غلام رسول سعیدی ہے۔ اس کے صفحہ 321 پر سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے ساتھ ندا کرنا حرام ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یا محمد کے ساتھ، احمد رضا نے لکھا کہ یا محمد کے ساتھ ندا کرنا حرام ہے۔ اب مصطفی صاحب یا محمد کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، کتاب کا نام جال حق ہے، صفحہ نمبر 174 ہے۔ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا اے ابراہیم کے باپ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب
تیسری موجود ہے، کتاب کا نام کوثر الخیرات ہے، اس کا مصنف اشرف سیالوی ہے۔ اشرف سیالوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یا محمد کہہ کر پکارنے سے امت محمدیہ کو منع کیا گیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے علماء بریلویہ سے کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ پوری امت کا معمول رہا یا محمد کہنے پر، یہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ سراسر احمد رضا خان کے عقیدے کے خلاف چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ احمد رضا خان صاحب کی تو وصیت لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کتاب کا نام وصایا شریف ہے، صفحہ اس کے 10 پر موجود ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی، رضا، حسین، حسنین اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو، حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے، یعنی نماز کے جو فرض ہیں، نماز فرض ہے انسان کے اوپر، نماز سے بھی زیادہ فرض وہ یہ ہے کہ احمد رضا کی کتب پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ احمد رضا کی کتب کو چھوڑ چکا ہے، احمد رضا کے عقائد کو چھوڑ چکا ہے، علماء بریلویہ سے گزارش ہے کہ مصطفی صاحب کو سمجھایا جائے۔ اب دوسرا رخ کیجئے، مصطفی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ لکھ کر فرمایا تھا کہ یا محمد کا نعرہ لگا دیجئے، اسی طرح حضرت زینب نے یا محمد کا نعرہ لایا، اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یا محمد کہا، حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے یا محمد کہا۔ تو احمد رضا کے فتوے کی روح سے تو یہ 5-6 حضرات یہ حرام کے مرتکب ہوئے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ احمد رضا صحابہ کرام کو حرام کا مرتکب کہہ رہا ہے، کیوں کہ مصطفی صاحب نے خود کہا کہ ان حضرات کا معمول رہا یا محمد کہنے پر، وہ یا محمد کہتے رہے۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا حرام ہے۔ اب مصطفی صاحب یا محمد کی تبلیغ کر رہے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا عقائد کے خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، الصوارم الہندیہ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام الصوارم الہندیہ ہے، اس کا صفحہ 138 پر موجود ہے کہ احمد رضا کے عقیدے کا خلاف جو ہو وہ کافر ہے۔ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، صفحہ 105 پر موجود ہے کہ احمد رضا کے فتوے کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اب مصطفی صاحب کو سمجھایا جائے، سنجیدہ علماء کرام جو ہیں وہ سمجھائیں مصطفی صاحب کو کہ آپ احمد رضا خان کے فتوے کی روح سے کافر ہو چکے ہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھائیں اور ان کو مسلمان کریں، ان کا تجدید ایمان بھی کریں، تجدید نکاح بھی کریں، اور ان کو سمجھایا جائے کہ آئندہ کے لیے احمد رضا کے عقیدے کے خلاف نہیں چلنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کریں گے باطل کو ایکسپوز۔